حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حضرت سید عثمان مروندی تھا۔ آپ سن 1177 میں ایران کے شہر مروند میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک نہایت ہی متقی اور صالح گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام سید کبیر الدین تھا، جو ایک عالم دین اور صوفی منش انسان تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو اہل بیت کے عظیم اماموں میں سے ایک تھے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں۔ میری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے دین سے گہرا لگاؤ تھا۔ آپ کے والد نے آپ کی تربیت نہایت توجہ اور محبت سے کی۔ ابتدائی تعلیم مروند میں حاصل کی، جہاں آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کم عمری میں حافظ قرآن بن گئے اور بہت جلد علمی مجالس میں شرکت کرنے لگے۔ آپ کی ذہانت اور علم کے چرچے دور دور تک پہنچنے لگے۔ جوانی میں ہی آپ دنیا کی ظاہری کشش سے کنارہ کش ہو گئے اور روحانی سکون کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے مختلف صوفی مشائخ کی صحبت اختیار کی اور ان سے روحانی تربیت حاصل کی۔ آپ نے حضرت بابا ابراہیم کرد رحمۃ اللہ علیہ سے خاص طور پر فیض حاصل کیا، جو اس وقت کے عظیم صوفی بزرگ تھے۔ روحانی علوم کے حصول کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزارا۔ آپ عراق، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں آپ نے مختلف شہروں میں قیام کیا اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی۔ آپ کا مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دینا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سندھ کے علاقے سیہون شریف میں گزارا۔ سیہون اس وقت ایک بت پرستی کا گڑھ تھا اور لوگوں میں دین کی روشنی بہت کم تھی۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو محبت، امن اور صوفیانہ تعلیمات کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ آپ کا انداز تبلیغ ایسا تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے آپ کے قریب آتے اور آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ آپ کے اخلاق اور محبت بھرے رویے نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ آپ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں میں بہت مقبول تھے۔ وہ آپ کو لال اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ اکثر سرخ لباس پہنا کرتے تھے، جو آپ کی عاجزی اور روحانیت کا نشان تھا۔ آپ کو شہباز کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے اپنی روحانی بلند پروازی اور پاکیزگی سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آپ کی تعلیمات اور کرامات کے سبب لوگ آپ کو روحانی شہباز کے طور پر دیکھتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کرامات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ سیہون شریف میں پانی کی شدید قلت تھی۔ آپ کی دعا سے وہاں پانی کے چشمے جاری ہو گئے، جو آج تک لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک غیر مسلم شخص نے آپ سے اپنی بیمار بچے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی
اور اللہ کے حکم سے وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص اسلام لے آیا اور عقیدت مند بن گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے میں گزاری۔ آپ نے کبھی مذہب یا ذات کی بنیاد پر تفریق نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ کے مزار پر آج بھی ہر مذہب اور فرقے کے لوگ حاضری دیتے ہیں، جو آپ کے وسیع دل اور محبت کی گواہی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 1274 میں سیون شریف میں وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار سیون شریف میں واقع ہے، جو دنیا بھر میں صوفی ازم کا ایک عظیم مرکز ہے۔ ہر سال لاکھوں عقیدت مند آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، خاص طور پر آپ کے عرس کے موقع پر، جو اسلامی کیلنڈر کے ماہ شعبان میں منایا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے: اللہ کی محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت، فرقہ واریت اور نفرت سے بچنا، عاجزی اور صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، دنیاوی مال و دولت کے بجائے روحانی سکون کی تلاش، ہر انسان سے محبت اور اس کی عزت کرنا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک زندہ مثال ہے کہ کس طرح محبت اور خدمت سے جیتے جا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جب دنیا نفرت اور فرقہ واریت سے بھری ہوئی ہے، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ دین اسلام محبت، امن اور انسانیت کا دین ہے۔ یہ کہانی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک جھلک پیش کرتی ہے، جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔